اور بہنوں، السلام علیکم۔ اس وقت رات کے تقریباً 1:30 بج چکے ہیں اور یہاں پہ بڑی بڑی دلوں کو گرما دینے والی تقاریر ہم نے سنی ہیں اور مریم بیٹی کے شفقت بھرے جملوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد حضرت مولانا کی تقریر کا آپ سب کو انتظار ہے، مگر میں چند جملے کہہ کر پھر ہم مولانا کو دعوت دیں گے۔ بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج پارلیمان میں اس شخص کے خلاف جس کا نام عمران نیازی ہے، اس کی 4.25 سالہ کرتوتوں کے خلاف، چاہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بلند سطح پر مہنگائی کا طوفان ہو، جس نے اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے گھرانے کو شدید مشکلات سے دوچار کیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں جانتا ہوں کہ میں نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں پنجاب کے کروڑوں عوام کی خدمت دن رات کی، تو مجھے اچھی طرح علم ہے کہ کروڑوں لوگ پاکستان کے اندر آج ان کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں۔ پنجاب میں ادویات ہسپتالوں میں فری تھی اور ہسپتالوں میں علاج فری تھا، جو کہ اس نیازی کے آنے کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ نہ دوائیاں فری ہیں، نہ علاج فری ہے، اور ماں باپ کے پاس اپنے غریب بچوں کی تعلیم کے پیسے نہیں ہیں۔ اگر کوئی کسی کی والدہ یا کمانے والا والد بیمار ہو جائے تو وہ علاج کے بغیر سزک کر جان دے دیتا ہے۔ اور یہ عمران نیازی ریاست مدینہ کی دن رات بات کرتے ہیں۔ میں ایک خطا کار آدمی ہوں، اللہ کا ماننے والا ہوں، ایک رسول کا ماننے والا ہوں، ہم سب ہیں، اور ایک قرآن کو ماننے والے ہیں۔ ہم جب ریاست مدینہ کا سوچتے ہیں تو پھر اس ریاست کا سوچتے ہیں کہ جب ایک بڑھیا کے گھر میں بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو خلیفہ وقت اپنے کاندھے پر گندم لاد کر ان کے گھر پہنچاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، یہ عمران نیازی ریاست مدینہ کی بات کر کے تو اس ملک کے اندر اربوں خربوں جو کارٹلز ہیں ان کو کرپشن کا پورا موقع دیا۔ کبھی کوئی ریاست مدینہ میں یہ سوچ سکتا تھا؟ جب فارس فتح ہوا، حضرت مولانا اس کے اوپر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جب فارس فتح ہوا تو آپ خلیفہ وقت کے صاحبزادے بھی انہوں نے باقاعدہ تجارت کی اور تجارت میں وہاں سے مال خریدا، مگر خلیفہ وقت نے کہا کہ میرے پاس آؤ، تم نے کتنے درہم میں یہ سارا مال خریدا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان، میں نے اتنے ہزار، یہ اتنے لاکھ درہموں میں خریدا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اس کی قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت کہیں زیادہ ہے۔ تمہیں انہوں نے خلیفہ وقت کے ناطے سستا مال بیچا ہے۔ آپ بیت المال میں اتنے لاکھ درہم
जमा कराएं और ये आपकी अपनी पूंजी है, ये ले जाएं। मुझे बताएं कि इमरान नियाजी जो दिन रात रियासत मदीना की बात करता है, उसने पाकिस्तान की कौम को कंगाल कर दिया। अरबों खरबों के इस गरीब मुल्क के जो वसाइल वो ज़ाया हो गए। पहले चीनी, पहले बाहर भिजवाई और अरबों रुपए की उनको सब्सिडी दी, फिर चीनी वापस आई और 52 रुपए जो नवाज शरीफ के दौर में कीमत थी वो 100 रुपए पे चली गई। गंदम पहले बाहर भिजवाई, फिर गंदम वापस मंगवाई बैरूनी ममालिक से। गंदम 35, आटा 35 रुपए से 100 रुपए तक चला गया। घी आसमानों से बातें कर रहा है। गरीब किधर जाए, गरीब के बच्चे किधर जाएं? मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि नवाज शरीफ के दौर में महंगाई अपने कम तरीन सतह पे थी और परसों इन्होंने बल्कि कल यहां पर भाषण दिया खुददारी का और कहा कि मेरी हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिशें हो रही हैं। मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर अंसार के यहां पर अजीम यहां पर मुजाहिद बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या महंगाई जो है ये बैनुल अक़वामी साजिश का नतीजा है? क्या गुर्बत जो है ये बैनुल अक़वामी साजिश का नतीजा है? क्या इस मुल्क के अंदर एक बीमार माँ की इलाज ना होना, क्या ये बैनुल अक़वामी साजिश का नतीजा है? क्या आज गरीब लोगों की जो जेबें खाली की गई हैं, क्या ये बैनुल अक़वामी साजिश का नतीजा है? अगर नतीजा नहीं है बैनुल अक़वामी साजिश का, तो फिर ये इमरान नियाजी की नाअहली, ये करप्शन और बदतरीन बददियानती का नतीजा है। 4.25 साल इस गरीब कौम ने बर्दाश्त किया और फिर पार्लियामान में हमने फैसला किया कि 22 करोड़ अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनका मुतालबा है। हमने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च को दाखिल की। उसके बाद इसके स्पीकर ने गैर आईनी काम किए और उसको तवालत देता रहा और फिर अपनी तकरीरों में इमरान नियाजी ने कितनी गलाजत के ढेर फेंके हर तरफ और पाकिस्तान के माहौल को 4 सालों में जहर आलूद कर दिया है। दिन रात झूठ बोला, यू टर्न मारा। क्या रियासत मदीना में कोई इस तरह की बात सोच सकता था? और फिर जिस तरह के ये खुददारी की बातें करता है, खुददारी सीखनी है इमरान नियाजी तो नवाज शरीफ से सीखो, जिसने हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के बदले में 6 एटमी धमाके किए। अमेरिका की 5 अरब डॉलर की जो इमदाद थी उसको बड़ी माजरत से उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। तुम्हारी तरह एब्सोल्युटली नॉट का नारा नहीं लगाया और ड्रामा नहीं किया। नवाज शरीफ ने इनकिसारी के साथ अमेरिका के सदर को कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपनी कौम की इज्जत चाहिए, पाकिस्तान का वकार चाहिए। हिंदुस्तान के 5 धमाकों के नतीजे में 6 धमाके किए। इसे कहते हैं खुददारी। तुम्हारी खुददारी नहीं बल्कि ड्रामाबाजी है। उसके लिए मैं यही कहूंगा, खुददार नहीं खुदगर्ज हो तुम, खुददार नहीं खुदगर्ज हो तुम। इस कौम पर भारी कर्ज हो तुम और इस कर्ज को हमें उठाकर बहरे हिंद में डुबोना होगा और पाकिस्तान को इसके हाथों से बचाना होगा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवानों, इसके लिए हमने ये तहरीक अदम एतमाद हमने पार्लियामान में पेश की है। आज उसका पहला मरला था और फिर इतनी रौनक, इससे बड़ा एहसान फरामोश शख्स पाकिस्तान की तारीख में नहीं पैदा हुआ। इससे ज्यादा मोहसिन कुश शख्स पाकिस्तान की तारीख में पैदा नहीं हुआ और ना जाने हर तरह की जो बददियानती
اور خرابی اس شخص میں ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یہ کہتا تھا 3.5 سال پہلے کہ مودی آئے گا کشمیر کا معاملہ حل ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ مودی نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، آرٹیکل 370 ختم کر دیا. اور نواز شریف کے اس دور کو یاد کریں جب 1999 میں واجپئی لاہور آئے بس کے ذریعے اور پھر مینار پاکستان گئے اور وہاں پر کہا کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے دلوں پر بہت گھاؤ لگے تھے، لیکن آج میں مینار پاکستان کے سامنے پاکستان کو میں قبول کرتا ہوں، میں مانتا ہوں. یہ تھی خودداری، یہ تھی عظمت جس کو تم نے آج خاک میں ملا دیا ہے. پاکستان کی کروڑوں عوام کو غربت کے اندھیروں میں دھکیل دیا ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے یہ عزم اعتماد میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، حضرت مولانا صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑی عمدہ تقریر کی، آئین کی سپریمیسی کی، کوئی شک نہیں، قانون اور آئین کی حکمرانی کی. لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کی حکمرانی یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. عوامی جو مطالبہ اور عوام کی بنیادی ضروریات کے ساتھ اگر کسی کے گھر میں روٹی نہیں ہے، بیمار ماں کے لیے دوائی نہیں ہے، اور بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، شیرخوار بچے کے لیے دودھ نہیں ہے، تو اس کو آئین اور قانون سمجھ میں نہیں آتا. اس کو آئین اور قانون اسی وقت سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس کے گھر میں دانے ہوتے ہیں. جس کے گھر میں دانے ہو اس کے کملے بھی سیانے ہوتے ہیں. یہ ایک بنیادی حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہاں پر میرے بزرگوں نے، بھائیوں نے بڑے شاندار یہاں پر اعلیٰ باتیں کی ہیں کہ اگر جب انشاءاللہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا. واقعی یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. چھوٹے ہمارے جو صوبے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ KPK ہے یا دوسرے صوبے ہیں، ان کے حقوق ان کو دینا ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. پاکستان ایک وفاق ہے اور صوبوں نے مل کر بنایا ہے، اور وہاں پر جہاں پر غربت ہے، جہاں پر محرومیاں ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا. راتوں رات ختم نہیں ہو سکتی، وقت لگے گا، لیکن خلوص دل کے ساتھ اور نیت کے ساتھ اگر ہم کمر بستہ ہو جائیں تو میرا ایمان ہے کہ ہم پاکستان کی قسمت بدل سکتے ہیں اور پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلا سکتے ہیں. اقوام عالم میں پاکستان کا جھنڈا بلند کر سکتے ہیں، مگر وہ کس طرح ہوگا؟ وہ باتوں سے نہیں ہوگا، وہ محنت سے ہوگا، مسلسل محنت سے ہوگا، پسینہ بہانا ہوگا اور دن رات کام کرنا ہوگا اور لوگوں کی خدمت کرنی ہوگی. وہ کس طرح ہوگا میرے بزرگوں، بھائیوں؟ وہ اس طرح ہوگا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے ہو صداقت میں جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، اور خاکستر سے ہو صداقت کی جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ آسمانے، یہ زمین و آسمان مستعار، یہ ادھار کا یہ زمین اور آسمان، اس کو پہلے پھونک ڈالو، اس کو سوا بناؤ، پھر اپنی دنیا آپ بناؤ. پھونک ڈالے یہ زمین آسمان و مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے، تب پاکستان صحیح معنوں میں ایک رفاہی مملکت بنے گا، ایک عظیم پاکستان بنے گا، قائد کا پاکستان بنے گا اور دنیا میں اپنا نام بنائے گا. یہ ممکن ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہوگی. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لو، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو
کوئی دستار پہ رکھ لے، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ لیگی صدر شہباز شریف جلسے سے خطاب